الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کو نزول کے اعتبار سے مکمل سورت 87 نمبر پر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی وساطت سے اللہ تعالی نے اس سورت کو قرآن کریم کے اندر دوسرے نمبر پر منتخب فرمایا۔ اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کے اندر گائے کا واقعہ موجود ہے۔ گائے کو عربی کے اندر بقرہ کہتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ سارا واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانہ میں جب سود کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں، انہی آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 281 نازل فرمائی کہ جو قرآن کریم کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ سورۃ البقرہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بنیادی عقائد کا ذکر فرمایا۔ اس سورت کی فضیلت و برکت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو کہ اس کا تلاوت کرنا برکت کا باعث ہے، ثواب کا باعث ہے، اور جو شخص اس کی تلاوت نہیں کرتا وہ بد نصیب ہے، کیونکہ آج تک اہل باطل اس صورت پر قابو نہ پا سکے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بحوالہ مسلم شریف روایت نقل کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باطل کے قابو نہ پانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک نقل کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا رہے گا وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کی دوسری فضیلت علامہ ابن کثیر بحوالہ مسند احمد ذکر کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اعلیٰ اور افضل سورت ہے، اور اس سورت کی ہر آیت کے نزول کے وقت تقریباً 80 فرشتے ساتھ نازل ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی 10 آیات نازل فرمائیں، اگر ان کو کوئی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور آفت سے حفاظت فرمائیں گے۔ وہ 10 آیات کون سی ہیں؟ سورۃ البقرہ کی پہلی 4 آیات اور درمیان کے اندر 3 آیات آیت الکرسی اور اس کے متصل بعد 2 آیات، یعنی آیت نمبر 255، 256 اور 257۔ ان آیات کی تلاوت کریں اور آخر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے 3 آیات نازل فرمائیں، یعنی آخر کا پورا رکوع للہ ما فی السماوات سے لے کر آخر تک، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی فرد پورے خاندان میں سے اگر ان آیات کی تلاوت کرے گا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے گھر کی حفاظت فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج پر بلایا تو میرے اللہ نے مجھے 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ نمبر 1، اللہ نے مجھے 5 نمازیں عطا فرمائیں۔ نمبر 2، میرے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات مجھے عطا فرمائی، یعنی آمن الرسول سے لے کے آخر تک۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے گناہگاروں کو اسی وقت بخش دیا۔ صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کر لی اس کی حفاظت کے لیے وہ 2 آیات کافی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے، صحابہ کرام کے آثار کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ سورۃ البقرہ کو شفا کے لیے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے آثار سے یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ البقرہ کو جب شفا کے لیے، علاج کے لیے قراء کرام اور حفاظ کرام سے پڑھوایا جائے گا تو پھر اس وقت ان کو اجرت دینا بھی جائز ہے۔ بخاری شریف باب الرق بفاتحۃ الکتاب کے اندر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک موجود ہے کہ سورۃ البقرہ کو جب ہم شفا کے لیے یا علاج کے لیے کسی سے پڑھنے کا کہیں گے تو اس کو اجرت دینا جائز ہے۔ اگر ہم علاج اور شفا کے علاوہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کروائیں گے تو اس وقت اجرت دینا جائز نہیں ہوگا۔ اور سورۃ البقرہ کی تلاوت سے علاج کے لیے آپ قراء کرام سے تلاوت کا انتظام کرواتے ہیں تو اس انتظام پر تلاوت کرنے والوں کو اجرت دینا بھی جائز ہے۔ فتاوی محمودیہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی تلاوت کر کے اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔